جو میں آج آپ سے بات شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ میں جب تشکیک کے دور میں تھا تو اس دور میں وہ واحد سنگل بگسٹ دلیل اور ایویڈنس کیا تھا جس نے مجھے اس بات پہ اگری کروایا کہ یہ ساری اسکیم یعنی کہ خدا موجود ہے جو واقعہ تن مرنے کے بعد سارے انسانوں کے لیے قیامت لگائے گا اور اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبی رسول کتابیں اسکرپچرز یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے سب سے بڑی دلیل، وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور وہ دلیل اتنی کنکلوسیو ہے، اتنی کنکلوسیو ہے، اتنی ایویڈنٹ ہے کہ اس کو ایک تو ان بلیور بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ معاملہ ایسے ہی تھا، اور اس کی جو توجیحات دی جاتی ہیں الہاد کی طرف سے، نان بلیورز کی طرف سے، مجھے سالہ سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک کوئی ریزنیبل توجیہ میرے سامنے نہیں آئی۔ جو بھی آئی ہیں وہ بڑی ویک ہیں۔ جو ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ثبوت قرآن کے اندر ہے۔ اب کیونکہ ہماری آڈینس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، بہت سارے اور نقطہ نظر کے لوگ ہیں، تو پہلے ذرا 2 منٹ میں 5 منٹ اس بات پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آخر جب انسان ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہو خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو قرآن ہی کیوں؟ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور یہ ظاہری بات ہے میرا ذاتی سفر ہے، تو اس لیے میں اپنے سے ہی اس کو ریلیٹ کروں گا۔ جب میں اس پوائنٹ پہ آیا کہ میری عقل نے مجھے بتا دیا کہ یار میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، کیونکہ عقل آپ کو صرف یہیں تک لا سکتی ہے۔ جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ڈی این اے جیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو ربط ہے، انٹیگریٹڈ کمپلیکسٹی ہے کائنات میں، تو آپ کہتے ہیں یار یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کمپیوٹر کے دور میں ہیں، ہمیں پتہ بائنری کوڈ کیا ہوتا ہے، آپ ڈی این اے میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کا کوڈ ہے، ایک لینگویج ہے، آپ کہتے ہیں یار ہونا چاہیے، لیکن اس کے آگے اب انسان کی عقل کہیں پہنچ نہیں سکتی۔ اب کہتے ہیں اچھا بھی اگر کوئی کریٹر ہونا چاہیے تو وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ اس کے لیے پھر آپ کو ظاہری بات ہے مذہبی آئیڈیالوجیز میں جانا پڑتا ہے۔ اب مذہبی آئیڈیالوجیز میں 2 ہی ہیں، آئی نو کہ ہزاروں مذہب ہیں، لیکن اگر کیٹیگرائز کریں اور اس میں آپ کو غلطی کروں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا سر۔ 2 ہی ہیں کیٹیگریز اگر کریں۔ ایک ہے اسپرچل مذاہب جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یار انسان جب اپنے اندر جاتا ہے، تخیل میں جاتا ہے یا میڈیٹیشنز کرتا ہے، تو پھر وہ بہت سارے حقائق پا لیتا ہے۔ اور ایک ہے ریویلڈ مذاہب جو کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی عقل میں اور اندر تخیل وغیرہ میں کوئی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ خدا نے خود بتایا انسان سے رابطہ کر کے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے ریویلڈ ریلیجن کیوں چوز کیا؟ میں نے اس لیے چوز کیا بیکاز مجھے بیسک مقدمہ اسپرچل ریلیجنز کا اپیل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ویریفائبلی آج تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکا کہ اس کے پاس کوئی ایسی قوت موجود ہے کہ وہ کائنات کے بڑے حقائق جان پائے۔ یعنی ہم اپنی جو سینسز ہیں اس سے محدود ہیں، ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہم وہ حقائق جن کا ہمارے پر ریفرنس نہیں ہے ان کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ آج تمہیں سائنس ایسی چیزیں بتا رہی ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ریپ اراؤنڈ نہیں کر سکتا، جیسے بلیک ہول کے اندر ٹائم رک جاتا ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یا بلیک ہول کے اندر ٹائم مووز ان اے سرکولر موشن، ہے نا؟ آپ کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں بلیک ہول کے سینٹر میں سروائیو کر کے پہنچ گئے تو وہ چیز فار ایٹرنٹی کرتے رہیں گے۔ تو یار میرا دماغ تو نہیں ریپ اراؤنڈ کر سکتا۔ پھر اگر تو خدا موجود ہے تو وہ کتنی انفینٹلی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہوگا، اور میرا اتنی سی عقل، اتنا سا دماغ، تو اتنی سی دنیا پہ میرا اتنا سا دماغ ہے، تو یہ جو اسپرچل کلیمز ہے نا کہ انسان اندر گیا تو اس پہ آشکار ہو گئی حقیقت، یہ مجھے اپیل نہیں کیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم لمیٹڈ ہیں بہت زیادہ، کوئی ڈیمونسٹریٹبل نہیں بتا سکتا کہ یار میرے پاس وہ ٹول آ گیا۔ اور پلس جو اسپرچل مذاہب کے لوگ ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں، یعنی اوشو کچھ اور کہہ رہے ہیں، بدھا کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس طرح جتنے بھی اسپرچل لیڈرز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائیورس ہیں کہ وہ کو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان کا تخیل جو ہے وہ بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے، وہ انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو دکھاتا رہتا ہے، یا اس کے اندر جو اس کا اپنا بس چلتا ہے، تو وہ چیز بہت زیادہ وہ ہے۔ ریویلڈ ریلیجن کا صرف مقدمہ بھی میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اس کا مقدمہ میک سینس کہ اچھا بھی جو بھی کائنات کا بنانے والا تھا اس نے خود رابطہ کر کے
خود بتایا کہ وہ کیا ہے خود، ہم کیا ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، بیکاز کوئی انسان مرنے کے بعد بھی تو واپس نہیں آیا نا. یا ہوتا کہ چلو جی میں 6 سال مر کے دیکھتا ہوں، اس کے بعد واپس آ کے آپ کو بتا دوں گا یار ہے یا نہیں ہے کچھ اور کیا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکا نا. تو یہ مقدمہ اپنی فاؤنڈیشن میں سب سے سالڈ ہے. اور میں ظاہری بات ہے کہ ایک اسکالرلی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کہتا ہوں مجھے موٹی موٹی بات بتاؤ. اگر تو خدا ہے، اس کا کوئی مقدمہ ہے، تو وہ ایک عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے، موٹی موٹی باتوں میں سمجھ آنا چاہیے. اس میں اگر بہت فلسفہ انوالوڈ ہے، لٹریچر انوالوڈ ہے، میں نے 500 کتابیں پڑھنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے عام آدمی سے ریلیٹڈ وہ نہیں ہے. پھر وہ صرف اسکالرز کا دین ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی کا صرف اسکالرز کی ہونی ہے، علماء کی ہونی، میری نہیں ہونی. تو یہ ایک فریم ورک بنا کے میں نے کہا چلیں جی ریویلڈ مذاہب کو دماغ خالی کر کے دیکھتے ہیں، بالکل بلینک کینوس، جو سنا تھا پڑھا تھا بھول جاتے ہیں، بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھتے ہیں. اچھا جب آپ ریویلڈ مذاہب میں آتے ہیں، ابھی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ قرآن کیوں ریویلڈ مذاہب میں آتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے بڑی جو روایت ہے وہ ہے ابراہیمی مذہب کی روایت. یہ جو ابراہیمک فیتھ ہے، آج بھی دنیا کا تقریباً نصف حصہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3.5 ارب 4.25 ارب لوگ جو ابراہیمی مذاہب سے وابستہ ہیں، تقریباً نصف حصہ دنیا کا وہ ابراہیمی ٹریڈیشن سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. ریگارڈلیس کہ ان میں کیا ڈفرینسز ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ابراہیم والے بات کو مانتے ہیں، علیہ السلام، ہم ابراہیم کی بات کو مانتے ہیں، ان کے مذہب کو مانتے ہیں، ان کے خدا کو مانتے ہیں. اچھا بھی ٹھیک ہے، اب سب سے بڑا ٹریڈیشن میرے سامنے آ گیا. اب اس ٹریڈیشن کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہیں، نیچے کیٹیگریز ہیں، یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. تو اب میں ان میں سے کس کو دیکھوں؟ اب ان میں سے کس کو دیکھنے کے اندر قرآن سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے پیورلی فار ایکڈیمک ریزن. یعنی ابھی میں بلیور پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ قرآن کو تقدس کی بنیاد کے اوپر جائیں، نہیں. آپ سوچیں میں ملحد ہوں، میں کہتا ہوں بھی مجھے بتائیں میں قرآن کو کیوں سلیکٹ کروں، میں بائبل کیوں نہ پڑھوں، میں توریت کیوں نہ پڑھوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو توریت ہے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو قرآن میں نہیں. تو بالکل ٹیکنیکل بنیاد پہ قرآن ہی واحد چیز بچ جاتا ہے جس کو دیکھنا پڑے گا. تورات جو ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. فار ایگزامپل کیا ہے؟ تورات کی ہسٹری اتنی پیچھے ہے کہ ہمیں اس کے اوریجنز نہیں پتا. یعنی حضرت موسیٰ نے تو وہ دی، اب حضرت موسیٰ نے جب وہ دی تو پھر اس کے بعد وہ کیا ری رائٹ ہوئی، کیا وہ انٹرپریٹیشنز آئیں، کیا وہی الفاظ ہیں، کیونکہ پھر بنی اسرائیل پہ تباہی کا دور بھی آیا، پھر توریت بھی انہوں نے دوبارہ اس کو وہ کیا. تو وہ اتنی پیچھے ہسٹری جاتی ہے کہ میں نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا بلیف نہیں ہے. جو جوش اسکالرز ہیں ان کے اندر بھی آپس میں ڈسکشن، جو یہودی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں، مطلب وہ اس بات کو کنٹیسٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل میں نام لکھ کے لایا ہوں، رچرڈ ایلیٹ فریڈمن ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہیں اس کے تورات کے. اسرائیل فنکلسٹین، باروخ جے شوارٹس، بہت بڑا نام ہے توریت سٹڈیز کا جو ہے. اس کے بعد جی جوئل باڈر، اور یہ ہمارے شوارٹس صاحب تو جو ہیں یہ پروفیسر ہیں ہیبرو یونیورسٹی. تو یہ کوئی وہ نہیں کہ مسلمانوں کی تنقید ہے، یہ ان کے اپنے اندر بحث ہے کہ یار اس کی ایگزیکٹ آتھرشپ جو ہے یہ ان کو نہیں اس طرح ٹریس بیک ہوتی ڈائریکٹلی ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تو اوتھینٹک چیز چاہیے. اچھا اس کے بعد جب آپ آتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو بائبل ہے، انجیل، اس میں بھی ایک پرابلم ہے، سب بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل ہی نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ بولتے تھے ارمیک، اور وہ اس کی ہمارے پاس شاید گریک ٹرانسلیشنز موجود ہیں. اچھا اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ تو کہیں چیدہ چیدہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر انڈائریکٹ اکاؤنٹس ہیں کہ یار میتھیو کے مطابق حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، جان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے یہ کہا. پھر ہمیں پتہ ہے کہ کاؤنسل آف نائسیہ میں کئی کتابیں ہٹائی گئیں، باقی ڈالی گئیں. تو وہ بھی ایک ذرا بڑی عجیب، ابھی میں کہہ رہا ہوں بالکل نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے. تو مجھے بتائیں کہ جب بندہ یہ چیزیں دو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یار میں نے اتنا اگر ٹائم لگا کے کسی ایویڈنس کو دیکھنا ہے تو ان دو میں تو یہ بڑی پرابلمس ہیں بنیادی طور پہ. ایک اور بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ بائبل جو اس وقت ہم کتاب دیکھتے ہیں اپنے پاس، وہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ انجیل ہے. وہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، توریت پہلی 5 کتابیں جو ہیں، اس کے بعد انجیل کا مطلب یہ کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، یعنی جب میتھیو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا وہ انجیل ہے.
پھر اس کے اندر یہود نے اپنی ہسٹری بھی ڈالی ہوئی ہے، جو بنی اسرائیل ہے اس کی ہسٹری بھی موجود ہے، جو خیر بڑی خدمت ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنی ہسٹری بھی محفوظ کر دی. تو وہ بائبل ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، ہسٹری کا بھی، تھرڈ پرسن اکاؤنٹ اس کے اندر. سو میں کہتا ہوں اچھا اب قرآن دیکھتے ہیں، کیا قرآن ان ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے جو ایک بالکل نیوٹرل انسان اگر سورس کو دیکھنا چاہے کہ ریویلڈ مذاہب کے، ابراہیمی مذاہب کے، تو کیا قرآن ان ٹیکنیکل چیزوں کو پورا کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ نمبر 1، کیا قرآن اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل ہے؟ یس. اچھا اس کے بعد قرآن جو ہے کیا ہم سرٹنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ڈاکیومنٹ ہے جو ایک شخص، اور میں بھی نان بلیور پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے، یہ ان کا ہی دیا ہوا ڈاکیومنٹ ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے نا ایک وہ ہسٹری میں. بالکل ہم یہ بات مان سکتے ہیں. کیوں مان سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس دور میں آئے جب تاریخ زندہ تھی. آپ کے ماننے والے کو 15 10 12 نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. ان ہزاروں نے کوئی یہ تو نہیں کہ دنیا کے بیک واٹرز میں زندگی گزاری، پورا عرب فتح ہو گیا، اس کے بعد انہی لوگوں نے آدھی دنیا، بلکہ آدھی کیا پوری سویلائز دنیا کو جو ہے وہ فتح حاصل کر لی. اور ان لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملا، ان سے کتاب وصول کی. یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً جنگ یمامہ جو تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد تقریباً ہوئی تھی، 70 حافظ قرآن اس میں شہید ہو گئے تھے. آپ دیکھیں نا کہ 70 شہید ہوئے تو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوں گے. ہم یہ تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگ اتنی ریسنٹ ہسٹری میں ایک سری جھوٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اچھا کسی غلط عقیدے پہ تو ہو سکتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں دنیا مانتی تھی دنیا فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس پہ نہیں اکٹھا ہو سکتا کہ جی میں فار ایگزامپل جاوید احمد غامدی صاحب ایک انسان ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ ان کا یہ کام ہے، میں جانتا ہوں. کسی انسان کو ڈائریکٹلی آبزرو کرنا، اس کی زندگی کے موٹے موٹے حقائق کو جاننا، اس بات پہ کوئی جھوٹ نہیں اکٹھا ہو سکتا اتنے ہزاروں لوگ. اور جو لوگ اس کے بارے میں جانتا ہوں کئی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ قرآن تو جو ہے وہ بعد میں بنایا گیا، عباسی دور میں بنایا گیا. کچھ یوٹیوب پہ بھی حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو میں ان کے سامنے واحد یہ دلیل رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ہزاروں لوگوں کے مشاہدے کو چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی دلیل لانی پڑے گی تاریخ سے، کوئی ایک ڈس ایگریمنٹ لانا پڑے گا تاریخ سے. فار ایگزامپل، اور اسلام کی تاریخ اتنی سموتھ نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک رولر ہے اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں. اسلام کی تاریخ شروع کی بڑی اونچ نیچ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے خلفاء کو شہید کیا گیا، شیعہ سنی سپلٹ ہمارے درمیان موجود ہے کہ آئیڈیولوجیکل بیسس پہ کیسے جو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی. اس کے بعد ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں، صحابہ کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، قرآن کی آیتوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی انٹرپریٹیشن، یعنی ان کی تشریح ہو رہی ہے تو صحابہ کے آپس میں اختلافات موجود ہیں. تو اگر قرآن کے اندر کوئی ایڈیشن ہوتی، سبٹریکشن ہوتی، تو وہ بھی تو اختلاف سامنے آتا. اچھا یہ جو قرات کا اختلاف ہے، قرات کا اختلاف بھی کوئی بڑا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہوا ہے، وہ جو الہاد پریزنٹ کرتا ہے. کوئی اگر آپ چلے مان لیجیے قرات ہیں بھی صحیح، کوئی ان میں سے ایسی قرات نہیں ہے جس سے قرآن کے مدعے کے اندر اتنا سا بھی فرق پڑتا ہو. یہ بات ٹھیک ہے، وہ ہے چھوٹے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اس طرح کے جو ہیں وہ تھوڑے سے اختلافات ہیں. اور وہ بھی اب ہمیں پتہ ہے، اس بارے میں بھی جاوید غامدی صاحب کا کام، مدرسہ فرحی کا کام، کیا بات ہے اس کی، وہ بھی ہمیں پتہ کیوں ہے. بیکاز وہ ارلی دور کے اندر قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ریویل ہو رہا تھا، اپنے الفاظ میں پڑھ لو، اس کے مدعے پہ فوکس کرو، الفاظ پہ نہ پڑھو. قرآن کے اندر خود کہا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو ترتیب دوں گا، یاد کرواؤں گا اور اس کی قرات جاری کروں گا. تو جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اپنے الفاظ میں پڑھنے کی، وہ اس دور کی کوئی قراتیں تھیں جو بعد میں کئی صحابہ نے کہا نہیں ان کو بھی محفوظ کرنا ہے. تو مدعا یہ ہے کہنے کا کہ قرآن ہر ٹیکنیکل پوائنٹ پہ پورا اتر رہا ہے. ایک نان بلیور کے لیے، مشاہدے کے لیے، ایویڈنس کے طور پہ ابراہیمی مذہب کی روایت اور خاص طور پر ریویلڈ مذہب کی روایت کے اندر. اچھا جی، اب جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو اب قرآن کے اندر وہ ثبوت موجود ہے جو کہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. کون سے والا خدا؟ وہی والا خدا جس نے حضرت عیسیٰ سے رابطہ کیا، حضرت موسیٰ سے رابطہ کیا، حضرت ابراہیم، اس سے پہلے آل دا وے ٹو فرسٹ ہیومن بینگ. یہ کون سا خدا ہے؟ یہ وہ خدا ہے کہ جو قیامت کا دن لگائے گا اور یہ تمام انسانیت کو اکاؤنٹیبل کرے گا جو انہوں نے یہاں زندگی گزاری.